اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ٹاپک ہے عملی زندگی سے ریلیٹڈ، جو اس کے بعد ایک اور ٹاپک کے بعد میں اس سب ڈومین پہ کو کلوز کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ ہے ہمارا دینی علم۔ بڑی معذرت، دیکھیے پاکستان کی آبادی 96-97% تو مسلمان ہیں، اور باقی مائنورٹیز میں ہمارے ہاں دو ہی میجر مائنورٹیز ہیں، کچھ کرسچنز ہیں، کچھ ہندوز ہیں۔ ہندوز کچھ سرٹن لوکیلٹیز میں زیادہ وہاں پہ کانسنٹریٹڈ ہیں۔ کرسچنز تقریباً پاکستان کے سبھی حصوں میں ہوتے ہیں، سبھی شہروں میں رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کوئی کمیونٹیز تو بنا لی ہیں، لیکن بیسکلی اس طرح سے کوئی ہم کہیں کہ جی فلاں ایریا ہے ہی صرف اس طرح سے پریڈومیننٹلی، وہ نہیں ہے۔ جو بھی جس کا بھی جو بھی ریلیجن ہے، میں اس پہ بالکل بات نہیں کر رہا۔ میں صرف ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو ہماری 96-97% پاپولیشن ہے، جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، میں صرف ان کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ہے سب کا یہی واسطہ، اسی طرح سے ہے۔ لیکن میں نے یہ اتنی لمبی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا دینی علم اپنے دین کے بارے میں بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، یوں کہہ لیجیے۔ یعنی دیکھیے نا، ہماری بے شمار آبادی ابھی بھی دیہات میں رہتی ہے، اور وہ جو قرۃ اللہ شہاب صاحب مرحوم نے لکھا تھا کہ جی ہم دیہات کے مولوی کو بہت برا بھلا کہتے ہیں کہ جی اس نے کیا کیا ہے اور کیا کہتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ لیکن اس نے ایکچولی اور کچھ نہیں تو اس نے کم از کم اسلام کا نام تو زندہ رکھا ہوا ہے۔ 5 وقت اذان تو دے دیتا ہے، نماز پڑھنے کو 4 لوگ آئیں 6 لوگ آئیں جو بھی ہو۔ اسی طرح سے کوئی واقعہ ہو، کوئی عقیقہ ہے، کوئی نکاح ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، تو سارے کام وہی اسی کو آتے، باقی تو کسی کو نہیں آتے۔ کوئی اور تو اس کی جگہ پہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کا ایک رول ہے بہرحال۔ دیکھیے کچھ چیزوں میں رول بہرحال ہمارے پاس، چونکہ ایسا تو مطلب مسئلہ نہیں ہے نا، ہم ایسی جگہ تو نہیں رہتے جہاں پہ یہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو ہمارے جو دینی مدرسوں سے فارغ التحصیل لوگ ہیں، جو مسجدوں میں امام بھی ہیں، جو مسجدوں میں خدام بھی ہیں، جو اور اس طرح سے بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ کچھ چیزوں میں تو ظاہر ہے وہ ریلیجس لیڈرز ہیں، اور ان سے رہنمائی لینی چاہیے، ان سے پوچھ لینا چاہیے، ان کو انوالو کرنا چاہیے۔ لیکن اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک بنیادی دین کا علم تو چاہیے نا۔ اور یہ بات بڑی سمپل ہے، یعنی اس میں کوئی نہ مسلک ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی بات ہے۔ انفیکٹ تو یہ ہر دین کے اوپر، ہر مذہب پہ آتی ہے۔ ہم لیکن چونکہ اپنے آپ کو مذہب سے بڑھ کے دین کہتے ہیں کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، تو اس لیے ہم پہ زیادہ لازم ہے، اس کلیم کے بعد، اس دعوے کے بعد ہم پہ زیادہ لازم ہے کہ ہم وہ طریقہ جانیں تو صحیح کہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عبادات، اخلاقیات، معاملات۔ میں بالکل عالم آدمی نہیں ہوں، بلکہ بالکل عالم ہرگز نہیں ہوں، بہت کم علم آدمی ہوں، لیکن یہ بڑی بنیادی بات ہے جو مجھ جیسے کم علم آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے جو راستہ ہے زندگی کا، اس میں ایک عبادات ہیں جو ویری کلیئرلی پرسکرائبڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی توحید سے ہم شروع کرتے ہیں، جس کا پہلا اقرار ضروری ہے، اس کو ہم ہر جگہ رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر اسی توحید کو ہم بار بار نماز میں بھی رپیٹ کرتے ہیں۔ نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے جس پہ واجب ہے، حج ہے جس پہ واجب ہے۔ یہ ہماری عبادات ہیں، اور یہی عبادات ہیں جو ہم پہ جو فرض ہیں، جو ریکمینڈڈ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہر کوئی جو کرتا ہے، اس سے زیادہ کچھ کرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے وہ کر لیں۔ اس پہ کوئی کسی کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ لازم ہے، لازم نہیں ہے آبویسلی نا۔ یہ ہمارا دینی علم بڑا سمپل ہے۔ اخلاقیات ہے جس پہ بہت زور ہے، اور اخلاقیات میں ہم بنیادی باتیں، سچ بولنا چاہیے، دیانتداری سے کام لینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، کم نہیں تولنا چاہیے، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، کسی مجبور کا حق نہیں مارنا چاہیے، اور اس طرح کی یہ سب اخلاقیات ہیں ہماری بیسکلی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا معاملہ ہے معاملات کا، کہ ہم لوگوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے پریکٹیکل لائف کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ کیا ہم لوگوں کے ساتھ خوش معاملہ ہیں، یعنی ہم اچھے طریقے سے ان سے معاملات طے کرتے ہیں، اور ہماری طبیعت میں ایک احسان کا جذبہ رہتا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں، نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری ہے نہیں کر سکتے، لیکن کسی کو ہم نقصان نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے، یا ہم جنرلی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج کل یہ لفظ بہت میسیجز میں گھوم پھر رہا ہوتا ہے کہ جی آسانیاں بانٹیں، سب کے لیے آسانیاں بانٹیں۔ اچھی بات ہے، آسانیاں بانٹیں، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، لیکن یہ ایکویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ وہ کرنا ہے، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ تو اس نے دینا ہے باہر انشاءاللہ۔ تو یہ معاملات ہیں ہمارے، جب تک ہم تینوں چیزوں کو نہیں جانتے تب تک ہم اپنے دین کو سنبھال کے نہیں رکھ سکتے، ہم دین پہ چل نہیں سکتے، چند قدم بھی نہیں چل سکتے۔ میں نے موٹر وے پہ میں بہت ٹریول کرتا ہوں، تو میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے کہ جو مغرب کی نماز ہے، جو لوگ سفر میں ہیں وہ somehow اس کو بھی قصر کرتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو میں نے چیک اور ری چیک کئی دفعہ کر چکا ہوں میں اس بات کو، مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ مغرب کی 3 رکعتیں قصر ہو کے 2 ہو سکتی ہیں، وہ 3 ہی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ظہر کی 4 سے 2 ہو گئیں، عصر کی 4 سے 2 ہو گئیں، عشاء کی بھی 4 سے 2 ہو گئیں فرض، لیکن مغرب کے 3 فرض 3 ہی رہتے ہیں، وہ 3 سے 2 نہیں ہوتے۔ لیکن اچھے معتبر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور ان کی طرف سے اپنی طرف سے ان کا خیال ہے کہ ان کی نماز ہو گئی ہے، مغرب کی قصر نماز ہو گئی۔ اب یہ وہ علم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا۔ میں بہت تفصیل میں نہ میں چاہتا ہوں کہ جی نہ میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ آپ بڑی بڑی تفسیر طبری کھول لیں اور تفسیر ابن کثیر پڑھیں اور فلاں پڑھیں اور وہ پڑھیں، وہ کچھ اور معاملات۔ اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، آپ کی وہ رجحان ہے، تو آپ ضرور پڑھیے، لیکن اگر آپ ایک اس طرح کے ہیں کہ آپ کا ایک ذمہ داریاں ہیں، آپ نے ایک کام کرنا ہے، ایک آپ کی جاب ہے، تو اس کا بوجھ نہیں لینا چاہیے کہ جی میں وہ نہیں پڑھ سکا، ٹھیک ہے۔ وہ پڑھنے سے آپ کی زندگی بہت، یعنی اس میں دین سمجھ اس کے بغیر بھی آپ کو آ جائے گا۔ میں ایسی بات بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں۔ دیکھیے نا، جو میں نے کہا نا عبادات جو بھی ہماری فکسڈ ہیں، فرض ہیں، اخلاقیات وہ بھی ایک طرح سے ایک چارٹر ہے بنا ہوا، اور بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، وہ کوئی 100 پیجز کا نہیں ہے، وہ شاید لکھنے بیٹھیں گے تو 2 پیجز پہ بلٹ پوائنٹس آ جائیں گے اس کے۔ اور فائنلی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی بڑے مختصر باتیں ہیں۔ قرآن پاک کا میں بالکل یہ ہر کسی سے درخواست کروں گا، ایک خاص ایج میں آ کے ان کو ترجمہ پڑھنا چاہیے، اور ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی جیسے ابھی یہ ہمارا چینل ہے نا FM 93.4، یہ بہت اس لحاظ سے مجھے بڑا پسند ہے کہ وہ صبح 5 بجے سے رات 12 بجے تک صرف تلاوت قرآن پاک لگاتے ہیں، اور ترجمہ بھی ان کے پاس ایک ہی ہے، مولانا فتح محمد جالندری کا، وہی ساتھ میں اردو ترجمہ سناتے ہیں۔ تو قاری تو کئی بدلتے رہتے ہیں، اس میں مختلف قاری ہیں، مختلف آوازیں ہیں، ترجمہ سنانے والوں کی بھی ساری سے اچھی آوازیں ہیں ماشاءاللہ۔ تو وہ کوئی 1 آیت 2 آیت قاری صاحب پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ بتاتے ہیں دوسرے صاحب، پھر اسی طرح سے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ ان کا مستقل چلتا ہے، اور وہ قرآن پاک کے دور پہ ختم کیے جا رہے ہیں۔ وہ ترجمہ ضرور پڑھنا چاہیے، ایک خاص ایج سے پہلے پڑھنے سے بھی فائدہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ قرآن پاک اس طرح کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نصابی کتاب نہیں ہے کہ پڑھ کے سمجھ آ جائے اچانک۔ اور ایک خاص ایج تک اگر نہ پڑھیں اس کے بعد، تو پھر بھی ہم راستہ بھولنے کا امکان ہمارا رہتا ہے، پھر ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، پھر ہم سیدھا راستہ نہیں دیکھ پاتے۔ پھر تو دینی علم ہونا ایک مناسب حد تک ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور وہ ہونا چاہیے۔ اس پہ دیکھیے، میں یہ جتنے وہ لوگ ہیں جو کہ جس میں بھی شامل رہا ہوں، بڑی اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، اور اس کی جسٹیفیکیشنیں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور جسٹیفیکیشن کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنی تو پھر اپنا حوصلہ لے کے آئے نا کہ ہاں جی میں نہیں پڑھتا، پھر مجھے نہیں پڑھنی، وہ بھی نہیں ہے، اندر سے نہیں ہے وہ حوصلہ
اس لیے پھر ادھر ادھر بس یار وہ کیا کریں، کپڑے صاف نہیں ہوتے، اب دیکھو نا ٹائیاں لگا کے کیا نماز پڑھیں، وہ فلاں ہے یوں ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا یار، میٹنگیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں ہماری، ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں جب ہم کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب نہیں کرتے تو پھر نہیں کرتے، پھر وہ تو پھر اس کو نہ کرنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، کرنے کے جواز ہیں ایکچولی۔ تو اسی طرح سے باقی معاملات ہیں۔ لیکن اگر ہم کلیم اپنا کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کہ ہم ہیں الحمدللہ، تو بیسک چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، بیسک چیزیں ہمارے علم میں ہونی چاہیے، یہی ہمارا دینی علم ہے۔ ہم سے نہ تفسیر کی توقع ہے، ہم سے نہ بہت زیادہ علم کی توقع ہے، وہ جن لوگوں کے ذمے ہے، جن لوگوں نے اپنے ذمے لے لیا ہے، سبحان اللہ، وہ لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، ساری زندگی وہ لگاتے ہیں، اور یہ ایک زندگی بھی کافی نہیں ہے، شاید کئی زندگیاں بھی لگا لیں تو بھی کافی نہ ہوں، کچھ اور معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک عام آدمی جو آپ ہیں، جو میں ہوں، ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ایک خاص میچیور ایج میں آ کے ہم کم از کم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں، جو ہماری عبادات ہیں بنیادی ان کو کرنے کی پوری صحیح کر لیں، اور جو ہمارے خاص طور پہ اخلاقیات اور معاملات ہیں ان کو سمجھ لیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ یہ بڑا کامن میں سنتا ہوں کہ وہ دیکھیں جی اب دنیا بڑی خراب ہے، آپ اچھے ہو جائیں گے تو ہر کوئی آپ کو کاٹ کے نکل جائے گا، آپ کو برباد کر دیں گے، آپ کو مار ہی دیں گے، وہ تو چھوڑیں گے ہی نہیں آپ کو، اس لیے کیا کریں جی، دنیا داری تو پھر کرنی پڑتی ہے نا جی۔ تو دنیا داری دیکھیں، اب میں کیا اس پہ بات کروں، مجھے بڑا تکلیف بھی ہوتی ہے بعض اوقات نا، کہ اتنا بڑا بڑا دکان پہ لکھا ہوا ہے المکہ، فلاں المکہ جیولرز، المکہ ٹریڈرز، المکہ ہول سیل، المکہ آئل، بلا بلا بلا، این اسی المکہ کے نیچے بیٹھ کے، اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر بھی بنائی ہوتی ہے، اسی المکہ پہ بیٹھ کے سارا دن جھوٹ بھی بولتے ہیں، سارا دن ملاوٹ بھی کرتے ہیں، سارا دن لوگوں سے بددیانتی بھی کرتے ہیں، بدمعاملگی بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا نام بدل دیں، اس نام کے نیچے بیٹھ کے تو نہ کریں کم از کم، یہ تو پھر تھوڑی دل سخت ہونے والی بات ہے، سوچئے گا اس بات کے اوپر۔ بہرحال بیسک جو بنیادی علم ہے دین کا، وہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اچھی عملی زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، اور اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش بھی ہونی چاہیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کمی بھی کر لیں گے، ہم کوتاہی بھی کر لیں گے، ہم میں خامی بھی رہے گی، ہم جو چیز کریں گے وہ بھی خام ہوگی، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔